معزز حضرات، ہم سب لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اتنا اہم پروگرام، آدمی جو درخت لگاتا ہے اپنے گھر میں تو اس درخت کا مقصد ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا۔ آپ تھوڑا سا اپنے پنکھا بھی پیچھے لوگ آدمی جب کوئی درخت لگاتا ہے گھر میں تو وہ اس لیے لگاتا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ نیم کا درخت لگایا اس لیے جاتا ہے کہ جب سورج کی گرمی زیادہ ہوتی ہے اور بجلی نہیں آتی تو آدمی اس کے سائے میں اپنی دوپہر کاٹ لیتا ہے، سکون کے ساتھ سو جاتا ہے۔ امرود کا پیڑ آدمی اپنے صحن میں اس لیے لگاتا ہے تاکہ سایہ بھی حاصل ہو اور اس سے امرود بھی وقتاً فوقتاً مل جایا کریں۔ محنت کرتا ہے آدمی، پیڑ بڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کے گاؤں میں آپ ہی کے گاؤں کے آپ ہی کے بیٹے، آپ ہی کے بچے، جو ایک طرح سے یہ کہیے کہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں، آپ سب کو ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہو، اللہ نے آپ کے ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، جسم کے تمام اعضاء ٹھیک ہیں، لیکن جو قاری صاحب اس پورے پروگرام کے ہیرو ہیں، جنہوں نے یہ پروگرام سجایا ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں اللہ کے گھر میں، ابھی جو بچے قرآن کریم پڑھ رہی تھی اور سنا رہی تھی، کروڑوں روپے کے اخراجات کے باوجود میری نظروں میں ایسے بڑے ادارے ہیں کہ جن کے یہاں اس بچی کے پڑھنے کا انداز آپ کو نہیں ملے۔ میں بہت گھوما پھرا، ہر چیز کی قدر کرنی چاہیے۔ یاد رکھو، ناقدری سے اللہ نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ جہاں بخاری شریف بیٹھ کر لکھی گئی، جس ملک کو بخارا اور سمرقند کہتے ہیں، اور جن کتابوں کو پڑھ کر بچہ عالم دین مولوی بنتا ہے، جس کتاب کے لکھنے سے پہلے باوضو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر کے حدیث لکھی جاتی ہے، ایسی مسجدیں جن مسجدوں کے وضو خانے میں ایک وقت میں 5000 آدمی بیٹھ کر وضو کر سکتے ہیں، کتنی بڑی مسجد ہوگی؟ جس مسجد کے وضو خانے میں 5000 آدمی بیٹھ کر وضو کر سکتے ہوں تو مسجد کتنی بڑی ہوگی؟ مولانا محمد تقی عثمانی مدث اللہ العالی نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ ان مسجدوں میں اب کوئی اذان دینے والا بھی نہیں ہے۔ کہاں گئی وہ لوگ؟ کیا مسجد کی دیواریں کہ وہ چیز، وہ زمانہ یاد نہیں آتا ہوگا کہ جس زمانے میں اتنے لوگوں کی آنا جانا رہتا ہو؟ برباد ہو۔ اللہ نے کسی فعل کی وجہ سے اس نعمت کو چھین لیا۔ ہمارا ہندوستان کا یہ لال قلعہ، ہم نے یہاں سالوں حکومت کی ہے،
یہ لکھا ہے 54 سال تک بڑی حکومتیں کی ہیں. ہمارے دہلی کا یہ لال قلعے کی دیواریں بتاتی ہیں کہ یہاں یہ کسی نے بنایا ہے. یہاں حضرت مولانا الیاس صاحب، غور سے میری بات کو سنیں، بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے کچھ طلباء جمعرات کے روز چھٹی ہونے پر وہ دہلی گئے اس انداز پر کہ دہلی گھوم کر آئیں گے. نئے بچے تھے، وہ سردی کا زمانہ تھا، ٹھنڈ کا زمانہ تھا. طلباء اندر گئے تو وہاں ساتھیوں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ دارالعلوم کے طلباء ہیں اور دہلی گھومنے آئے ہیں. تو حضرت الیاس نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ان طلباء کا احترام کرو. احترام کے ساتھ ان کو رکھا گیا. صبح کو حضرت والا کا بیان ہوا، جو مرکز میں مجلس ہوتی ہے. مجلس کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب نے معلوم کیا کہ وہ طلباء جو دارالعلوم سے آئے تھے کہاں ہیں. تو ناشتہ کر کر طلباء دہلی گھومنے چلے گئے. لال قلعہ دیکھا، انڈیا گیٹ دیکھا، قطب مینار دیکھا، بازار دیکھا، جامع مسجد دیکھی، اور جمعے کی نماز سے پہلے وہ واپس مرکز نظام الدین آئے. تو ان سے پوچھا کہ تم کہاں گئے؟ گھومنے آئے تھے، گھوم کر آئے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب کے پاس ان دارالعلوم کے طلباء کو لے جایا گیا، بٹھایا گیا. حضرت والا نے اپنے سامنے ان کو بٹھایا اور کہا بیٹے تم دارالعلوم سے آئے ہو کہ جی کیا کرنے آئے ہیں؟ ان بچوں نے بتایا کہ دہلی گھومنے آئے ہیں. کہا نہیں، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. بہت دھیان سے میری بات سنو. چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. حضرت مولانا الیاس صاحب فرمائے چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں تمہیں دہلی گھما کر لاتا ہوں. مولوی کو فران حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ ان طلباء کے ساتھ لال قلعہ آئے اور لال قلعے میں اندر گھس کر حضرت والا نے بادشاہ کی مسلمانوں کی جو تاریخ تھی وہ بیان کی. پتہ نہیں پونو بھی کون سی تھی گاڑی کرے تھا، کون تاریخ ہے سی یہاں کی ہندوستان کی بات اور ہمارے ہاتھ میں تھی. ہم یہاں کے سپہ سالار اور کمانڈر تھے. یہ سارا ملک ہمارے حکم پر چلتا تھا. یہ لال قلعے کی فلاں دیوار اور یہاں کی یہ مسجد بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کا یہاں رہنا اور سہنا ہوا ہے. ایک دیوار کو حضرت والا نے بتایا، طلباء حضرت کی بات کو سن کر اپنے کو قابو میں نہ رکھ کر بے ساختہ بے تحاشا تہاڑے رونے لگے. فرمایا بیٹے دیوار نہیں دیکھنی ہے، تاریخ دیکھنی ہے. آگرے کی تاج محل کی دیوار کو نہیں دیکھنا ہے، اس کی تاریخ کو دیکھنا اور پڑھنا ہے. ہمارے یہاں کرناٹک میں ایک مقام ہے بیدر، وہاں شاہین کالج چلتا ہے. میرا کئی بار جانا ہوا. اس شاہین کالج کے ٹھیک سامنے جب انگریزی دور تھا، انگریزی دور میں وہاں ایک کالج بہت ہندوستان کا مانا تعلیمی ادارہ کہلایا جاتا تھا. صرف ایک مسلمان نے یہ تہیہ اور ارادہ کیا تھا اس وقت میں انگریزوں کی اس تحریک کو دیکھ کر، انگریزوں کے اس تعلیمی ادارے کو دیکھ کر. اس کا ڈھانچہ اب تک موجود ہے، میری آنکھوں نے دیکھا ہے. اس کا ڈھانچہ اب تک موجود ہے. صرف ایک فرد واحد نے اپنے دل میں یہ ٹھان لیا تھا کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے. تو شاہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے ٹھیک اس کے سامنے ادارہ بنایا شاہین کالج کے نام سے، اور آج اس میں کئی ہزار مسلم اور غیر مسلم بچیاں
اور شاہین کالج کے نام سے ہی غیر مسلم اور مسلم بچے ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر امام جب مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے تو مقتدیوں کی صفیں خود لگ جاتی ہے۔ امام جب مصلی پر پہنچ جاتا ہے تو مقتدی صف بصف خود جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ ارادہ کریں، میں عرض کر رہا تھا کہ تنہا ایک فرد واحد جو آپ کے اسی گاؤں کے ایک بچے جو جسمانی اعتبار سے مضبوط بھی نہیں ہے، آپ کی طرح سے طاقتور بھی نہیں ہے، جسم بھی کمزور ہے اور جسم میں کوئی اعضاء میں نقص بھی ہے، لیکن اللہ کی ذات کسی کی صورت اور شکل اور صلاحیت کو نہیں دیکھتی ہے۔ اللہ کی ذات کسی کی پیسے اور روپیے کی الیاذ باللہ ہرگز صلاحیتوں کی محتاج ہی نہیں ہے۔ کام تو اللہ دیتے ہیں، کام لینا اس کا کام ہے، وہ جس سے چاہے لے لے۔ ابھی پچھلے ہفتے میرے پاس ایک ٹیم آئی تھی حیدرآباد کی، مشہور علماء ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، انہوں نے 4 دن کا دورہ کیا ہے۔ میں اس دورے میں شریک رہا۔ سہارنپور کی پیر والی گلی نمبر 10 میں ہمارا ایک پروگرام ہوا، وہاں عورتوں کو اکٹھا کیا تھا پچھلے ہفتے، اور عورتوں میں وہاں مرکز نسواں کی بنیاد 2 مہینے پہلے رکھی گئی۔ بڑی عورتوں کو بلا کر دین کی موٹی موٹی باتیں سکھائی گئی۔ تو حضرت مولانا بیاض احمد صاحب رشادی صدر صفا بیت المال دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا کہ جن عورتوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے مرکز نسواں میں بلا کر تعلیمی آغاز ہوا ہے، ان کی کارگزاری تو سہارا